کیونکہ ایمان میں 5 درجوں کے بعد وہ ایمان آتا ہے۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الایمان۔ اسلام لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، صرف تم پہ یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، اللہ کہتا آگے بڑھو، تمہارے اندر یقین ہونا چاہیے، اور یقین جب اپنے پاک کمال کو پہنچتا ہے تو تصدیق کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب تصدیق اپنے پاک کمال کو پہنچتا ہے تو ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب ایمان پاک کمال کو پہنچتا ہے تو کوئی 9 درجوں پر پہنچتا ہے، کوئی 8 درجوں، اور جب ایمان پاک کمال کی حدوں کو پار کر جاتا ہے تو وہی انسان پھر کل ایمان ہو جاتا ہے، اور جب کل ایمان انسان ہو جاتا ہے تو پھر اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیر سے تیر کب نکل گیا، اس کے پیر سے تیر کب نکل گیا، اسے یہ پرواہ نہیں رہتی کہ میں کہاں پر ہوں۔ عزیزان محترم، جب پروردگار عالم کی وہ بارگاہ میں جاتا ہے تو اتنا وہ اپنے اندر اس کو سامنے پاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کے پیروں سے تیر نکل جاتا ہے۔ یہ شان ہے عزیزان محترم، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ دیکھیں انسان آنا اور جانا لگا ہوا ہے، آ کم رہے ہیں زیادہ جا رہے ہیں۔ آپ آج کل یہ باقاعدہ فیس بک جو چالو ہے، آپ اس کو دیکھیے، صبح صبح آپ جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، یہ لکھا ہوا تھا نہیں آتا، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اور جب ہم نے مٹی دے دی نہیں، جاؤ بس یہی تک محدود ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں سننا ہی نہیں ہے، افہام بھی ہے، سن اور سمجھ، سمجھنے سے تعلق ہے آپ کا، اسمع افہام، سن اور سمجھ۔ سمجھانا کیا ہے؟ اہل بیت کے بارے میں سمجھانا ہے، اور یہ جو جا رہا ہے نہیں وہ ایسا پاک و پاکیزہ جا رہا ہے جس کے لیے خود ارشاد ہو گیا کہ جس نے بھی مرد مومن پر نماز جنازہ پڑھ لی اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس نے نماز جنازہ مرد مومن پہ پڑھ دی۔ تو مومن کا تو اتنا بڑا مرتبہ، تو پھر اگر وہ صدیق کبریٰ ہو اور وہ منع کر دے کہ میری نماز جنازہ میں، ارے کہاں ویسے میں ہے، اگر وہ صدیق، آپ سچ بتائیے جب مرحومہ کا اعلان میت ہوئی، اعلان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعلان ہو گیا، سب آگے، ہوگی دشمنا کی، ہوگی پارٹی بندی، لیکن مرنے کے بعد میں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ اس سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں جو مجلس میں بھی پارٹی لگائے اور میت میں بھی دیکھے میں میت میں نہیں جاؤں گا۔ ارے اگر تو گھر میں بیٹھا رہے گا تو اللہ بھی کہے گا کہ اگر تم نے برادری کو چھوڑا ہے تو اللہ بھی تجھ سے روگردانی کرے گا۔ برادری یہی تو دیکھی جاتی ہے نہیں، یہی تو دیکھا جاتا ہے نا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے، اور جو جتنا نزدیک ہوتا ہے، جتنا جو بھی نزدیک ہوگا وہ صاحب معاملہ کے قریب آئے گا، جتنا دور ہوگا وہ دور کا رشتہ دار ہوگا۔ کوئی چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بازار میں کھڑا ہوا ہے، کوئی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امام والے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مر مارنے والے کے رشتہ دار کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بات کیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں جو جتنا دور کا رشتہ دار ہے وہ اتنا ہی دور ہے، جو جتنا قریب ہے اس کی رشتہ داری اتنی قریب ہے۔ تو اب یہ سمجھ لینا تعزیے کے قریب وہی ہوگا۔ میں نہیں پہنچایا، نہیں پہنچی بات، میں تعزیے کے قریب وہی تو ہوگا جس سے حسین کی رشتہ داری زیادہ قریب کی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ علم کے قریب وہی تو ہوگا جس کے عباس سے رشتہ داری ہوگی، اور جس سے جتنی دوری ہوگی وہ تو یہی دیکھتا رہے گا
انچ کی خلال کی ڈنڈی تو یاد رہی. ارے ایک جملہ دیا حکیم صاحب, 4 انچ کی وہ ڈنڈی تو یاد ہے, وہ 32 فٹ کا علم عباس کا یاد نہیں. مسجد میں جو جیب میں رکھی تھی رسول کی ڈنڈی وہ تو یاد رہی. اور جو غدیر میں باقاعدہ دکھا کے بتایا تھا اور جو خیبر میں دکھا دیا تھا کہ کل علم سے دوں گا تو 32 فٹ کا چھڑ یاد نہ رہی. ایسے ہی ہمارے یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے قوم کہ اتنا لمبا علم آیا کہاں سے. جب تک علم کی لمبائی دیکھتا رہے گا تیری عقل چھوٹی ہوتی چلی گی. بعض لوگوں کی تو یہ فطرت ہو گئی ہے, اگر کسی نے اچھا تبرک بانٹ دیا ہے نہیں بھئی یہ شیر مال آیا کہاں سے. ابے فقیر, یہ شیر مال اس کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے. بھئی یہ فضول خرچی ہو رہی ہے. اچھا سب فضول خرچی جو ہے وہ تبرک میں یاد آتی ہے. بیگے کا اگر امام حسن کا دسترخوان نہیں سجایا وہ ہوگا 300 بیگے کا. امام حسن کا دسترخوان نہیں سجاتا, وہ سب سے بڑا فقیر ہے دنیا کا. اور امام نے ایسے فقیروں میں بہت بڑی لعنت بھیجی ہے, بہت بڑی لعنت. امام رضا علیہ السلام دیکھے بعد میں یاد آ گئی بات ہے, کہتا چلو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرد. امام رضا بہترین جوتا پہنتے تھے, برانڈیڈ چیز, اچھی چیز. سب سے بہترین عطر امام حسین لگاتے تھے, سب سے بہترین عطر امام رضا لگاتے تھے, سب سے بہترین پوشاکیں اہل بیت نے پہنی ہے. اور ہمارے ہاں کا یہ جو ملا کے مندر پہ اس پہ منبر پہ بیٹھ کے کیا کہتا ہے, مولا غریب تھے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ بالکل جھوٹا ہے, کیونکہ اس چیز کا غریب امام رضا جیسا ہو. کتنا بڑا ہوگا 110 بیگھے ایکڑ زمین میں, 110 بیگھا ایکڑ. حساب لگاتے رہیے گا تیسرا والے, کتنی بیگھے زمین, 110 ایکڑ بیگھا. کتنی بیگھا ہوئی, اچھا بتائیے جلدی. 160 بیگھا اور ہے 660. الحمدللہ ماشاءاللہ, بہترین جملہ دے دیا آپ نے. 9 دروازے, 14 دروازے سونے کے, دسترخوان کتنا بڑا. ایک دسترخوان دیکھا تو حد نظر کھانے کھایا جا رہا ہے, ادھر دیکھا ادھر بھی کھانا, اور تمہیں دیکھا وہاں کھانا, یہ لنگر جاری. اور 4 باقاعدہ امام رضا کے روزے پر جو فیروزے کے نگ رکھے ہوئے ہیں, اگر 10 دفعے بھی ایران کو تعمیر کرایا جائے تو ایک بھی فیروزے کی قیمت ادا نہیں ہوگا. اتنا بڑا دسترخوان, اتنا بڑا سونا, اتنے بڑے جواہرات, لقب کیا, غریب الغرباء. اہل بیت کا ایک ادنا سا غریب دنیا تاب لا سکی تو پھر وہ امیر المومنین ہے, وہ کتنا بڑا امیر
یہ بات چھوڑیے، امام حسین جب مدینے سے کربلا پہنچے، پوری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ، خزانوں کے منہ کھولتے چلے گئے، پانی پلاتے چلے گئے، غریبوں کو امیر کرتے چلے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے زمین کربلا پہ قدم رکھنے کے بعد میں کہا ہمیں یہ زمین کا سودا کرنا ہے۔ 60,000 درہم کی زمین خرید کے بتایا، سرکاریں لوٹنے کے بعد آج بھی اہل بیت سب سے بڑے دنیا کے امیر ہیں۔ امام رضا بہترین جوتا پہنے ہوئے راستے سے گزرے جا رہے ہیں، ایک شخص نے آگے کہا مولا اتنا بڑا قیمتی جوتا؟ مولا نے کہا تجھے دکھانے کے لیے پہنا ہے۔ آپ سچ بتائیے چچا، 300 بیگھے کا زمیندار ہو، پھٹی ہوئی جوتی پہن رکھی ہو، ایک اتنی بڑی ایک اتنی بڑی ہے، اس سے کتنا بڑا سامان ہوگا معلوم ہے؟ وہ محشر میں ایسا کھڑا رہے گا جیسے سب سے بڑا فقیر ہے، جو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے تو وہ یہاں مجلس حسین کیا کرے گا؟ یہ والا پنکھے چلا دو، اگر مجلس پر ہوئے تو چلا دو، پنکھا چلا دو آگے سے کون سے پنکھے سارے بھائی حکیم صاحب اگر دیر ہو جائے تو بنواتے رہیے گا، بس ایک ہی چلا دو، کیونکہ مجلس تو محنت تو میں کرو، یہ داد بات تو دے اللہ اچھا قصے کا بھی ماحول بدل گیا، داد بھی ہم کو دے دیکھ کے دینے لگے، کیا بھائی رات جو ہے وہ لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں رسید نہیں کاٹ رہا ہوں مدرسے کی۔ زمیندار تو ہے 300 بیگھے کے زمیندار ہیں، اور زندگی پنکھا بھی نہیں ہے جون کی گرمی میں۔ ہمیں تو یہی عادت اچھی لگ رہی ہے، پنکھا جلے جا رہا، یہ پتہ نہیں ہے اگر لائق ور اولاد ہوگی تو 300 کی 600 بیگھے کر لے گی، ورنہ تیرے سامنے اگر نہ بک جائے تو عرفان کا نام بدل دینا۔ یہی ماحول ہے۔ امام رضا بہترین کپڑے پہنے ہوئے، بہترین جوتا پہنے ہوئے بازار سے جا رہے ہیں، آدمی بھاگ کر کہا جوتے اتنی قیمتی؟ مولا نے کہا تیری وجہ سے پہنے ہی نہیں، کیونکہ دشمن کی نظر جو ہے آپ پہچان لیجئے، دشمن کی نظر چہرے پہ نہیں جاتی، جو چہرے کو دیکھے گا وہ مومن، اور مومن کی سب سے بڑی علامت سلام علیکم بھائی، وعلیکم سلام، خیریت، لفٹ اس کا پیڑ نہیں بنے گا، اگر نہیں آئے گی، یہ برادری کا ماحول ہے، اگر اپنے کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو مومن ہے، اگر دیکھ کے خوش ہو جائے تو مومن، اگر دیکھ کیا کر جائے، ایک ہی قوم کرتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بھرپور توجہ، اگر اس نے دیکھا بہترین گاڑی میں جا رہا ہے، بستی کا نوجوان ہے، تو دل سے دعا نکلنی چاہیے، اللہ اس نے آج لگزری گاڑی دی ہے، اللہ اس سے اور زیادہ دے، کیونکہ ہماری بستی کا نام ہوگا، یہ کہ نہ ہو کہ اللہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہی پہ علامت بتا دی اہل بیت نے، اگر اپنے ہو تو دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے، اگر منافق ہو تو چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔
چہرے کا رنگ بدل جائے گا. مولا نے کہا تیری وجہ سے تو یہ نالین پہنی اتنی قیمتی تاکہ پتہ چل جائے کہ مومن ہے یا منافق ہے. جس کی نظر پیروں پہ جائے وہ منافق ہو جائے، جو چہرے کو دیکھ کے خوش ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے. صلوات پڑھتے محمد آل محمد. جو مشایعت جنازہ کرنے مرتے مومن پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد میں اعلان ہو جاتا ہے. اپنے بھی آتے ہیں، غیر بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن عزیزان محترم بی بی زہرا نے منع کر دیا، بین لگا دیا کہ میرے نماز جنازہ میں علی فلا نہ آئے. بھائی دروازہ کھول دیا جاتا، لیکن پتا ہے کہ اگر مرد مومن پر نماز پڑھ لی تو گناہ معاف. زہرا نے رسوا کر کے بتایا، زہرا رسوا کر کے جا رہی ہے کہ جس سے میں راضی نہیں اس سے نہ رسول راضی نہ اللہ راضی. بقلم خود لکھنے سے رضی اللہ کچھ نہیں ہوتا. جس سے زہرا راضی، اور عزیزان محترم راضی ہو بھی کیسے جاتی، کیونکہ جب تک کہ اللہ نے کہہ دیا لعنت کا توق گلے میں پڑا رہے گا، ان سے زہرا راضی نہیں ہو سکتی. اور لعنت کا توق جھوٹوں کے اوپر ہے، جھوٹوں کے اوپر. اب جو بھی جھوٹا ہوگا میں خود بخود لعنت وہی تو پہنچ جائے گی، نہیں پہنچ جائے گی. اور نشیب میں میاں پانی مرتا ہے، نشیب میں پانی مرتا ہے، جہاں گڈھا ہوتا ہے. نہیں، ہم سے بھی کہا جاتا ہے مولانا ایسی کھلی کھلی نہ پڑھیے، پھر قرآن سے نکال دیجئے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ لعنت نہ پڑھائے اللہ، لعنت اللہ الغاصبین، غاصبین پہ لعنت نہ پڑھے اللہ. بھائی قرآن سے منع کر دو نا کہ شرابیوں پہ لعنت نہ پڑھے اللہ، جواریوں پہ لعنت نہ پڑھے اللہ، غاصبوں پہ لعنت نہ پڑھے اللہ، چغلخوروں پہ لعنت نہ پڑھے اللہ. اور اگر چغلخوری کو آزمانا ہو تو ابھی آزما کے دیکھ لیجئے گا. ابھی یہیں پر میں رشتے کو اگر کسی کے آگے آنا جسا میں کہ ہر جگہ کی مثال ہے، رشتے کو آ گیا میں بس اڈے تک اگر اس کا کالا چٹھا نہ کھول دیا جائے، وہ چاہے بیچارہ کتنا ہی نمازی صحیح، کتنا اچھا اللہ والا صحیح، میں اس میں وہ عیب نکال دیا جائے گا بس اڈے تک کہ وہ بیچارہ تو رشتے کرنے کے لیے آیا ہوا ہے نہیں، اس کا دماغ اتنا اٹھا دیا جائے گا، اتنا ہٹا دیا جائے گا، وہ سوچتا ہوا گھر جا کے کھڑے ہو جا کے پریشان ہو کے میں استخارہ منع آ رہا ہے. اتنا بڑا جھوٹا ہے وہ انسان. جس سوالوں یہ سوچنے کی بات ہے، میں 32-33 سال کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان چغل خوروں کی وجہ سے. ان پہ لعنت کا لوگ ڈالیے اور سماج کو بچائیے. رشتہ توڑوانے میں شیطان کا ساتھ دیتے ہو، رشتہ جڑوانے والا رحمان کا ساتھی ہے. اس صلوات پر محمد آل محمد. اور جو دسترخوان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کھانا تو کھا رہا ہے، جو اس پہ بات باقاعدہ وہ دسترخوان پہ رسگلے اور سیب کھا رہا ہے نا ان کے ساتھ میں، وہی کام کر رہا ہے، وہ تھالی میں سراخ کر رہا ہے. قوم کو سنبھالیے عزیزان محترم، ورنہ پھر ہم بھی یہ سوچتے رہ جائیں گے ہماری عفتیں کہاں گئیں، ہماری عصمتیں کہاں گئیں. بہت ضروری ہے. اور دیکھیے رشتہ جبریل کے بیٹے سے نہیں آئے گا. کبھی کوئی بیٹی والا یہ سوچ رہا ہو کہ میں تو یہ باقاعدہ اس کو بہت بڑے ڈاکٹر بناؤں گا،
اور رجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا. وہ غیر لوگ ہوتے جو عورتوں کی کمائی کو ذریعہ معاش بناتے ہیں. یہ ہماری تھانے دار بنے گی. بس تھانے دار بنے گی تو لڑکا تو برادری کا ہی آئے گا. میکائل کا تو بیٹا آنے سے رہا. میاری تو ہماری بچی بالغ ہی نہیں ہوئی ہے. میں تمہارے کہنے سے بالغ نہیں ہوتی. 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا جو شریعت نے بتا دیا وہی چیز ہے. اب عزت کو بچانا ماں باپ کے اختیار میں ہے. ماں باپ کے اختیار میں. اور عزیزان محترم، یہ چیز جو چل رہی ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی. کیونکہ اس کی دین جو ہے نا وہ اسی لیے ہے جو اچھے لوگ تھے ان کو بگاڑا جائے تاکہ دنیا میں جو شیعت ایک سونامی لہروں سے بچی ہوئی تھی وہ بھی سونامی لہروں میں بہ جائے. چپکے چپکے سے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ دھیان دیجئے. گھروں میں اپنے بچوں کے موبائل اپنے فونوں سے کنیکٹ کیجئے تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے، تاکہ میری عزت بچی رہے. کیونکہ برادران ایمانی عزت بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور جس کو وہ عزت دے دے، سنو پیچھے والے داد نہیں دے رہے، کب حد تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے. سونے جی کا دے رہا ہوں عزیزان محترم، لفافے کا محتاج نہیں کبھی یہ سمجھے کہ حکیم صاحب لفافہ موٹا رکھیں گے کیونکہ لفافے کی میری مجلس کل تھی، نہ آج ہے نہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی جب تک زندہ رہوں گا. کیونکہ بس اگر بی بی زہرا نے قبول کر لیا، سنیے، اگر وہ عزت دے دے تو کوئی بے عزتہ نہیں کر سکتا. اگر وہ عزت اتار دے تو کوئی بے عزتہ نہیں ہو سکتا. جس کو وہ عزت دے دے گا کوئی بے عزتہ نہیں کر سکتا، اور جس کی وہ عزت اتار دیتا ہے تو کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا. عزیزان محترم، عزت اسے ملے گی جو اہل بیت سے متمسک ہوتا چلا جائے گا. اس فرش پر بیٹھنے کے بعد میں احساس کیجئے کہ عزتیں کتنی ملتی ہیں. سچ بتائیے کتنی ملتی ہیں. جمعیت جو تبرک بانٹتا ہے نہیں اسے بھی عزت دے دیتا ہے یہ فرش. اور جو فرش بچھاتا ہے نہیں تو بھی اسے بھی عزت دے دیتا ہے. اور میاں کوئی نعرہ لگا دیتا ہے نہیں تو اسے بھی مولوی تلاش کرتا ہے کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ. یہ بابر بھائی نے مرثیہ پڑھا، اگر یہ مرثیے سے ہٹ جائیں بتائیے کتنی عزت مل رہی ہے. آگے آئیے، آگے آئیے. جو بھی اس سے متمسک ہوتا چلا جائے گا اسے اللہ عزتیں دیتا چلا جائے گا. جو جتنا اس سے دور ہٹتا چلا جائے گا. مغل و سلاطین آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، محل ختم ہو گئے، آصف الدولہ کا امام باڑا آج بھی ہے. اور کل بھی رہے گا. جو اس ذکر سے متمسک ہوتا چلا جاتا ہے اسے عزتیں ملتی چلی جاتی ہیں. اور عزیزان محترم، عزت کیوں نہ ملے؟ کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. حسین نے ساری اپنی پوری کمائی اسلام کو بچانے پہ لگا دی تو کیوں نہ عزت دے. ایک کانفرنس ہوئی تھی بہت زمانے کی بات ہے، میں نے معتبر عالم دین کی زبان یہ واقعہ سنا. سن لیجئے مجلس تمام. عالم دین فرماتے ہیں ایک کانفرنس ہوئی تھی دلی میں، بہت پہلے کی بات ہے جب علامہ نقطن صاحب زندہ ہوتے تھے. تو کانفرنس میں موضوع دیا گیا تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو بھائی کے پاس کیا ہوتا. اس کانفرنس کا موضوع تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا.
بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر، پڑھے لکھے لوگ، سب نے اس میں شرکت کی۔ علامہ نقل صاحب مرحوم اس میں کانفرنس کے صدر تھے، انہیں بٹھا دیا گیا۔ اچھا صدر بیچارہ، اس سب سے بعد میں نمبر آتا ہے، جب مجمع چلا جاتا ہے تھوڑے بہت رہتا، آپ نے دیکھا وہ صدر بیچارہ بیٹھا رہتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ کے شعر و شاعری کر کے بھی چلے جاتے ہیں، وہ صدر محفل بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اب اسے گردن ہلانی پڑتی ہے، وہ چاہے کیسے شعر ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، اسے اتنی جرت بھی نہیں کہ مولا علی کو نصیریوں کا باقاعدہ خدائی بنا دیا، وہ اس پہ بھی داد دے رہا سبحان اللہ۔ ابے ٹوک دینا چاہیے، نصیریوں کو خدا بنا رہا ہے، علی کو گھٹا رہا ہے یا بڑھا رہا ہے؟ ہمارے ہاں کا ماحول یہ بدل رہا ہے باقاعدہ، میاں وہ باقاعدہ ویسے حلیے والے اب آنے لگے، وہ ادھر جھوم رہے ادھر ناٹک کر رہے۔ ابے یہ کیا سب چیزیں ہیں بھیا، یہ پاک و پاکیزہ پازم ہے، یہاں پر باہوش رہنا چاہیے، بے ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ماحول کو چینج کیجئے عزیزان محترم۔ صدر صاحب بیٹھے ہوئے، سب پروفیسروں نے سب نے اپنی اپنی دلائل پیش کیے۔ اب جب صدر صاحب کا نمبر آیا، لکھن صاحب کا، سنیے عزیزان محترم، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بلا لیا گیا، جو اعلان شرطا اس نے کہا قبلہ صرف 2 منٹ باقی ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ نقن صاحب نے کہا کربلا سمجھنے کے لیے 2 منٹ نہیں، آدھا منٹ کی بھی ضرورت ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، آدھا منٹ میں کربلا سمجھاؤں گا، پھر صدر کا مطلب ہی کیا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سب نے 1-1.5 گھنٹے تقریریں کی، سب نے اپنی اپنے مذہب کے طور پہ دلیلیں پیش کی، سب کو قبول کر لی گئی۔ اب علامہ نقل صاحب کی جب باری آئی، کہا پر 2 منٹ کا 2 منٹ کو چھوڑ، صرف ایک جملے میں سمجھاؤں گا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ علامہ نقل صاحب کے پاس فرمائی کہا، فوراً آنے کے بعد میں کہا، اگر کربلا نہ ہوتی تو آج بھی جمعے کی نماز پڑھ میں یہ ہے بس کربلا۔ عزیزان محترم، بہت قیمتی وقت میں نے لیا اور اللہ نے کہا کہ بس صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ صادقین کون ہیں؟ ان سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں، جو وہ صادقہ کہہ دے کہ بچوں سو جاؤ، تمہارے لیے درزی کپڑے لے کر آئے گا، تو صبح نمودار ہونے کے بعد دق الباب اگر کیا ہے کسی نے، کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ عزیزان محترم، وہی زہرا کہہ رہی ہے علی میری نماز جنازہ تم پڑھاؤ گے۔ ابھی معلوم ہوا مرحومہ ایسی باتیں کرتے کرتے چلی گئی۔ عزیزان محترم، بچے روتے بلکتے رہ گئے، دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہوتی رونے پہ، لیکن ہائے علی کیا کرے؟ مولا علی زینب کے پاس آنے کے بعد میں کہتے ہیں بیٹی بآواز بلند مت رونا۔ علی کہہ رہے ہیں علی فرما رہے ہیں بیٹی بآواز بلند مت رونا۔ بابا کیوں نہ رو، کیوں گھٹ گھٹ کے رو؟ کہا بیٹی زمانہ دشمن ہے۔ اتنا زمانہ دشمن ہو گیا تھا عزیزانو کہ علی مسجد سے یا کسی کام سے گھر میں داخل ہوتے تو آنے کے بعد میں کہتے ہیں زہرا قریب آتی ہے، کہا ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگوں نے تمہیں سلام کرنا بند کر دیا۔ کہا بنت رسول سلام کرنا نہیں بلکہ میرا جواب سلام بھی نہیں آتا۔ اتنا قریب ہو گیا تھا
ابو الحسن میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، ابو الحسن غسل تمہیں دینا ہے، ابو الحسن رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھانا، ابو الحسن جب میرے حسین کی شادی کرنا تو میری قبر پہ ضرور لے کے آنا کہ میں نے حسین کو بڑھنے ایک ماں کے دل میں یہی آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو، میں بچے کی شادی کروں۔ ابو الحسن میرے حسین کے سر پہ سیرہ سجانا تو میری قبر پہ ضرور لے کر آنا، اور ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھنا۔ ابو الحسن میرا حسین پیاسا بہت رہتا ہے، ابو الحسن یہ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ عزاداروں روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ زینب نے ایک وصیت میں اور جملہ کہا، ابو الحسن رات کے سناٹے میں میرے بچوں کا خیال رکھنا، کیونکہ میرا حسین میرے سینے کے علاوہ نہیں سوتا۔ جزاکم ربکم خیر۔ آوازیں گریہ بلند ہو چکی ہے عزاداروں۔ ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس سے اللہ سلامت رکھے۔ تاریخ بتاتی ہے مغرب سے پہلے انتقال ہوا، بی بی ہجرت کر گئی، شہادت پانے کے بعد میں روایت بتاتی ہے کہ رات کا سودا تھا، آدھی شب گزرنے لگی، گزرنے کے بعد میں سینے خانہ میں جنازے کو رکھا۔ مولا کہتے ہیں زینب اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے، ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے۔ حسن مصطفیٰ نے آخری دیدار کیا، لیکن حسین آگے نہ بڑھے۔ علی نے کہا بیٹا حسین آگے بڑھ جا، کہا بابا آگے نہ بڑھوں گا جب تک میری میری ماں مجھے نہ بلائے گی۔ اب آزاداروں بس ایک روایت سن لیجیے، مجلس تمام کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہو گئے، مولا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں گلے میں باہیں ڈال دی، ایک جملہ کہا اماں نانا سے کہہ دینا آج حسین یتیم ہو گیا۔ اماں نانا سے کہنا حسین یتیم ہو گیا۔ زینہ تاریخ بتاتی، زینہ نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا میرے لال تجھے کربلا تھا۔ یہ زہرا تیرے ساتھ رہے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو جنازہ چلا، چلنے کے بعد میں روایت بتاتی، تھوڑی دور جنازہ چلا تھا، مولا متقیان جنازے کو لے کر جا رہے، کسی کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا حسن میرے قریب آ، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، کوئی جنازے کے پیچھے آ رہا ہے۔ حسن نے پلٹ کے دیکھا، بابا زینب آ رہی ہے، زینب آ رہی ہے، زینب آ رہی ہے۔ جنازے کو روکا، اور روکنے کے بعد میں کہا زینب واپس پلٹ جا، تیرا بابا نہیں چاہتا کہ زینب میری موجودگی میں کہوں گا مولا ارے باتیں کربلا یہی زینب۔ جنازہ لے کر چلے علی مرتضیٰ، جنازہ لے کر چلے، تاریخ بتاتی ہے جنازے کو جیسے بھرتی میں لے کر پہنچے، اور روایت کا جملہ ہے کہ امام حسن نے دیکھا کہ جتنے نامحرم صحابہ تھے وہ سب کے سب رک گئے۔ امام حسن کا سن 7 یا 8 برس کا ہے۔ دیکھیے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نامحرم کو روک دیا جاتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں ماں کو سہارا کیسے دیتا، کیونکہ میں نے وہ بھی منظر دیکھا تھا جب میری ماں در و دیوار کے نیچے پیچ گئی تھی تو میری ماں چیختی رہ گئی تھی تو کوئی اٹھانے والا نہ آیا تھا، تو میں آگے بڑھا، مجھ سے دروازہ نہ آ سکا، فضا میں سہارا دیا میرا بھائی محسن۔
لكم خير الجزاء. نہ جانے کیسے سہارا دیا مولا متقیان نے لحد میں قبر کو. تاریخ بتاتی ہے لحد میں جنازے کو اتارنے کے بعد میں گھر میں واپس آئے. آدھی رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا. ایک مرتبہ بس ایک روایت سن لیجئے, مجلس تمام کر دوں گا. جناب فضہ یا ام سلمہ مولا کے تاریخ بتاتی ہے حجرے میں آتی ہیں. آنے کے بعد میں کیا دیکھا, علی نے مصلی بچھایا ہوا ہے, علی نماز پڑھ رہے. نماز کے بعد میں جیسے علی فارغ ہوئے, فضہ نے جا کر کہا مولا ابو الحسن میں نے ہر حجرے میں دیکھ لیا ہے, کہیں مجھے حسین نظر نہیں آتا. مولا مجھے حسین نظر نہیں آتا. میں ایک حجرے میں جا کے دیکھتی ہوں, کیا دیکھتی ہوں, زینب اور ام کلثوم میں چتہارا مار مار کے ماں کو رو رہی ہے. مولا علی نے مصلی چھوڑا. تاریخ بتاتے ہیں مصلی چھوڑنے کے بعد اپنے حجرے سے باہر آئے. زینب کے حجرے میں دیکھا, زینب ماں کو یاد کر رہی ہے. دوسرے حجرے میں گئے, حسن مجتبی ماں کو یاد کر رہے ہیں. حسین کو علی نے آواز دی, بیٹا حسین کہاں ہو, بیٹا حسین کہاں ہو. کوئی آواز نہیں آئی. مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے علی بقیع میں پہنچے. کیا دیکھا, ایک خبر بات, حسین نے اپنے کو گرا رکھا. عبادت مجھے نیند نہیں آتی, اٹھ جاؤ. آواز آئی, اے میرے حسین, رات کا سناٹا میں بے چین تھی. میرا حسین سلام الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. پروردگارا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما, جو بے روزگار روزی عطا فرما, جو بے اولاد صالح عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض و خزانے غیب سے ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار روزی عطا فرما. اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. اس کا ثواب جناب سیدہ کے صدقے میں مرحومہ کی روح کو ہدیہ فرمایا. مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرما. چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اہل بستی کے اوپر اپنا کرم, اپنا رحم عطا فرما. جہاں جہاں شیعان اہل بستی ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کا ثواب پڑھتے